کل دے درس دے اندر نکاح دا بیان جڑا سی او مکمل ہویا سی۔ اج دے درس تو اسی طلاق دے متعلق مسائل سیکھاں گے، اس دے متعلق گفتگو ہوے گی۔ پہلے چند آیات مقدسہ قرآن مجید دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے کی فرمایا۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ دے اندر اللہ ارشاد فرماندے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ فرماندے نے طلاق جیڑی ہے نا وہ 2 مرتبہ تک ہے، یعنی 2 بار ہے۔ فرماندے نے پھر بھلائی دے نال روک لینا یا پھر بھلائی دے نال چھوڑ دینا۔ فرماندے نے طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ ایک طلاق دیتی ہے، دوسری دیتی ہے تو انہوں اختیار ہے کہ تسی رجوع کر سکتے ہو، بغیر حلالے تو رجوع کر سکتے ہو۔ پھر اگر تیسری دے دیتی ہے نا پھر وہ تواڈے کولوں مکمل طور دے اتے آزاد ہو گئی ہے، پھر وہ دوسری جگہ دے اتے نکاح کرے گی تے پھر اگر وہ طلاق دے گا پھر دوبارہ نکاح ہوئے گا، ورنہ اس طرح نہیں ہے۔ فرمانے طلاق راجعی جیڑی ہے نا جس کے نال رجوع کیتا جا سکتا ہے اس کتنا وقفہ ہوگا جی آگے آ رہے ہیں، جی آگے آ رہے ہیں۔ اگلی آیات مقدسہ دی اندر خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر فرماندے نے اگر تیسری طلاق دے دیتی تے اس تو بعد وہ عورت اس تے واسطے حلال نہیں ہوے گی جدوں تک دوسرے شوہر دے نال نکاح نہ کرے۔ پھر اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دیتی تے انہاں دوواں دے اتے کوئی گناہ نہیں ہے کہ دوویں آپس دے اندر نکاح کر لین، یعنی بعد وچ پھر اسے نال جڑے پہلے طلاق دیتی سی دوسرے نال نکاح کیتے پھر انہیں طلاق دے دیتی ہے تے اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اس کے اوتے حرج نہیں ہے کہ دوبارہ اس پہلے والے شوہر دے نال نکاح کر لو۔ میں اگر ایک گمان ہوئے کہ اللہ دیاں حداں نو قائم نہیں رکھاں گے، اگر ایک گمان ہوئے کہ اللہ دیاں حداں نو قائم رکھاں گے اور اے اللہ دیاں حداں نے انہاں لوگاں واسطے بیان کرتا ہے جڑے سمجھدار نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اے طلاق والیاں حداں رکھیاں نے کہ دو اگر تانوں بہتا غصہ آ رہا ہے ایک طلاق دے دیو بعد وچ رجوع کر لو، ایک اور 2 تو بعد رجوع ہے۔ ایک طلاق دا مطلب ہوندا ہے کہ ایک مہینے دے اندر ایک جدوں وہ اپنے ایام خاص کو پاک و صاف ہوندی ہے، فقہائے کرام یہی فرماندے نے ایک طلاق دے پھر دوسرے مہینے دے ایام خاص کو فارغ ہوئے پھر 2 طلاقاں، اور اگر انہیں 2 نہ دیتیاں تیسرا مہینہ آ گیا تو فقہائے کرام فرماندے نے پھر بھی وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی، تیسرا مہینہ آن تو پہلے پہلے رجوع کرے۔ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھے میں تو 2 دیتی ہیں تیسری کو نہیں دیتی، جدو تیسرا مہینہ آئے گا وہ اگر دے یا نہ دے رجوع کر لیا تو پھر نہیں ہوئے گی، جے رجوع نہ کیتا تو تیسرا مہینہ آ گیا فقہائے کرام فرماندے نے پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگلی آیت مقدسہ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانا ہے اور جدو تسی عورتوں نو طلاق دیو اور انہاں دی میعاد پوری ہون لگے تے انہاں نو بھلائی دے نال روک لو یا بھلائی دے نال چھوڑ دیو، یعنی جدو تیسرا مہینہ ہون لگے یا پھر اگر تسی رجوع کرنا ہے تو پھر بھلائی دے نال روک لو، اچھے طریقے دے نال خوش اخلاقی دے نال روک لو، جے اگر جان دینا ہے تو پھر بھی خوش اخلاقی دے نال۔ فرمایا انہاں نو تکلیف واسطے دے کے نہ روکو، انہوں نے تنگ نہ کرو، انہوں نے تکلیف نہ دیو۔ فرمایا تکلیف دین واسطے حد تو نہ گزر جاؤ، فرمایا جو اس طرح کرے گا ایسا عمل کرے گا اس نے اپنی جان دے اتے ظلم کیتا۔
اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس شخص نے اپنی جان دے اتنے ظلم کیتا. اور فرمایا اللہ دیا آیتاں نو مذاق نہ بناؤ اور اللہ دی نعمت جڑی تواڈے اتنے ہوئی ہے انہوں یاد کرو. اور فرمایا جو اس نے کتاب و حکمت تواڈے اتنے اتاری ہے یہ تانوں نصیحت دین واسطے. اللہ تو ڈردے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر شے نو جاندا ہے. جڑا کچھ تسی کردے ہو، جو چھپاندے ہو، جو ظاہر کردے ہو، اس خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات کو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. اگلی آیت مبارکہ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں اور جدو عورتاں نو طلاق دیو اور انہاں دی میاد پوری ہو جائے تو اے عورتاں دے والیو یعنی جس دی بیٹی ہے یا جس دی بہن ہے جس نو طلاق ہو گئی وہ گھر دے اندر آ رہی انہاں دے بارے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عورتاں دے والیو انہاں نو شوہراں تو نکاح کرن تو نہ روکو. یعنی وہ آپے کوئی رشتہ ویکھ لیندیاں نے جڑیاں طلاق شدہ نے کدھر رشتہ کرنا چاہندیاں نے نکاح کرنا چاہندیاں نے. اللہ ارشاد فرما رہے کہ تسی اگر اس دے باپ ہو یا بھائی ہو انہاں نو نہ روکو نکاح کرن تو. انج نہ کہ ایک باری تین طلاق ہوئی والیہ تو گھر ہی بیٹھ نکاح نہ کر. اللہ ارشاد فرما رہے کہ اے ان عورتوں دے والیو انہاں نو نکاح کرن تو نہ رکھو جدوں کہ آپس دے اندر موافق کے شرعی رضا مند ہو جان یعنی دوویں فریق رضا مند ہو جان. فرمایا اے اس نو نصیحت کیتی جاندی ہے جو تواڈے وچوں اللہ اور قیامت دے دن دے اوتے ایمان رکھدا ہوے. فرمایا اے تواڈے واسطے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے. اللہ جاندا ہے اور تسی نہیں جانتے. میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اج دے درس دے اندر چند آیات مقدسہ نے جنہاں دے اندر خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے واضح پیغام دیتا ہے کہ جدوں تسی اپنی عورتاں نو طلاق دیو اس دا طلاق دین دا طریقہ یہی ہے کہ انہاں نو 3 مہینے دے اندر دیو. 1 مہینے دے ایک طلاق دیو پھر دوسرے مہینے دوسری بھی طلاق دین دا طریقہ جس طرح کہ میں عرض کیتا ہے کہ جدوں وہ اپنے ایام خاص جڑے ہر مہینے آندے نے اس تو فارغ ہوئے ایک طلاق دیو پھر دوسرے مہینے تو فارغ ہوئے پھر دوسری طلاق دیو. پھر اللہ ارشاد فرماندے اگر تواڈے معاملات ہو گئے نے حال تسی رکھنا چاہندے ہو تے پھر تیسرا مہینہ آن تو پہلے انہاں دے نال رجوع کر لو. نکاح دوبارہ پڑھیا جائے گا اور حلالہ وغیرہ نہیں ہوئے گا. نکاح دوبارہ پڑھیا جائے گا. اگر ایک دیتی ہے یا 2 دیتے نے نکاح پڑھیا جائے گا. دوسری جگہ نکاح کرن دی حاجت نہیں ہے. اگر پھر تیسری دے دیتی ہے پھر دوسری جگہ دے اوتے نکاح ہوئے گا. فرماندے نے اگر تسی آزاد کرنا چاہندے ہو پھر انہاں نو تکلیف نہ دیو انہاں نو پریشان نہ کرو. اگر دینا چاہندے ہو تو پھر انہوں نے آسن طریقے دے نال انج نہیں کہ کٹ مار کے ظلم و ستم کر کے پھر ہی تسی طلاق دیو. خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات نے اس چیز تو منع کیتا ہے. اگر تہاڈی ویندی ہو کہ نہیں نبدی پئی نہیں بندی پئی اور نہ بن سکدی ہے تے پھر طلاق دیو آسن طریقے دے نال اچھے طریقے دے نال تاکہ اللہ بھی راضی ہوئے اور اس دا رسول بھی راضی ہوئے. انج نہیں کہ پہلے انہوں طرح دی مصیبتاں دیو تکلیفاں دیو کہ اسی طلاق وغیرہ وغیرہ جو اج ساڈے معاشرے دے اندر اس طرح دے فعل ہوندے نے انہاں چیزاں تو خاص کر بچنا چاہیدا ہے. اور انہاں چیزاں تو خود بھی بچو اور دوسریاں دوست احباب اگر کوئی اس طرح دا فعل کر رہے نے انہوں نے بھی دسو کہ خالق کی کائنات نے قرآن دے اندر منع کیتا ہے اس طرح دے کم تو. فرمایا اگر کوئی بی بی جنوں طلاق ہو گئی ہے بعد دے وچ اگر کسی اور جگہ دے اوتے رشتہ کرنا چاہندی ہے ماں باپ بہن بھائیاں نہیں چاہیدا کہ انہوں روکن کہ تو رشتہ شادی نہ کر فلاں. اللہ ارشاد فرما رہے اگر وہ رشتہ موافق ہے انج نہیں کہ آج کہتی ہے تو کل یہ بھی چھڑ دے گا. اس چیز نو بھی ویکھن دی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے اجازت دیتی ہے کہ کار بوا ویکھ لینا چاہیے ہے. انج نہیں کہ انی دھند شروع کر دیتی کہ اگر یہ نہ ہوئے کہ پھر 2 مہینے بعد اس جگہ دے اتنے بھی طلاق ہو جاوے. لیکن انہاں چیزوں نو ویکھ کے فرمایا اگر تواڈے موافق ہیں گے تواڈے برابری دے ہیں گے تے اللہ قرآن دے اندر یہی ارشاد فرما رہے ہے اس جگہ دے اوتے تسی نکاح کر لو یہ تواڈے واسطے بہتر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਮਾਲਿਕ ਅਰਦ ਸਮਾਵਾਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ کہ کی کچھ کر رہے ہو، کی چھپا رہے ہو، کی ظاہر کر دی ہو، کی باطن رکھ دی ہو۔ دعائے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں نو احکام شرعیہ مسائل شرعیہ سکھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔